السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ عبس آیت نمبر 32 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متاعا لکم ولانعامکم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ متاعا لکم، متاعا لکم الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ متاعا لکم، متاعا لکم میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، ومتاعا لکم ولانعامکم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، وَلِأَنْعَامِكُمْ اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ ادغام الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جاء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے، اور مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، الصَّاخَّةِ میں مد لازم کلمی مستقل ہوگا۔ مد لازم کلمی مستقل وہ مد ہے کہ کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور یہاں کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہے خا کے اوپر، اس لیے یہاں پہ مد لازم کلمی مستقل ہوگا۔ اور مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف 5 الف ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، یوم واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم یفر المرء، یفر کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھیں گے، را مشدد متحرک کے نیچے زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را مشدد متحرک کے اوپر پیش ہے، اس لیے را مشدد متحرک کو
پر پڑھیں گے۔ مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں جس کے اوپر زیر زبر پیش ہو۔ یوم یفر المرء، المرء کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، من اخیہ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من اخیہ، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضبط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ اخیہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من اخیہ، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَأُمِّهِ میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وَأُمِّهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَبِيهِ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَبِيهِ، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِه، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَبَنِيهِ، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ، امرین کی را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے نیچے زیر اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہاں تنوین کے بعد یؤمنو کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ منہم یوم اذن میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ یومئذ واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر و واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یومئذ، یومئذ شأن یغنی، یومئذ شأن میں ادغام بالغن اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ یومئذ شأن یغنی، شأن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، شأن، شان نہیں پڑھیں گے بلکہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ شأن یغنی، شأن یغنی میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یار ہے، اسی یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ شأن یغنی، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ یغنی، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ صدق اللہ العظیم۔